السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی اینڈ یو آر واچنگ مائی وی لاگ چینل۔ کافی دن سے میں ٹی وی پہ کچھ لوگوں کے تبصرے وغیرہ سن رہا تھا، اور کچھ لوگوں نے تبصرے وغیرہ کیے بھی ہیں، اور کچھ زندگی میں پہلی بار ایسا لگا ہے کچھ لوگوں نے اپنے تبصروں میں سچ بھی بولا ہے۔ تو پچھلے دنوں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا جو کہ پاکستان میں شاید نہیں چھپی یا نہیں ملے، لوگوں کو نام ملے، بینڈ ہو سکتا ہے کیا ہو۔ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی پاکستان میں جو ہے، بلکہ ہمارے ملکوں میں، یا ہمارا ملک لے لیں یا پڑوسی ملک یا کوئی سا بھی ملک لے لیں، غدار کس طرح جو ہے پیدا ہوتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں۔ جیسے آج کل شور ہے نواز شریف صاحب کے ایک بیان کے اوپر، ٹھیک ہے زبان پھسل گئی، لیکن یہ ہے کہ انہیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے خلاف تو بات نہیں کرنی چاہیے، جو بیچارے سرحدوں پہ کھڑے ہو کے اپنی جانیں دیتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے جب آپ کی اپنی کرسی کھسکنے لگے تو آپ ان لوگوں کو جو الزام لگانا شروع کر دیتے ہو۔ ویسے بہت غلط بات ہے۔ اور پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، لیڈران جیتتے ہیں۔ اب اس میں جہاں تک میرا خیال ہے 30% تو وہ ووٹ پڑتے ہیں جو جعلی پڑتے ہیں، کیونکہ وہ ووٹ بھی جعلی ہیں جو کسی کی مرضی کے خلاف ڈالے جاتے ہیں یا دھوس دھمکی سے ڈلوائے جاتے ہیں۔ اپنے علاقوں میں گاؤں دیہات میں جو وڈیرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ گن پوائنٹ پہ جو ان سے ووٹ ڈلواتے ہیں، یا پھر ان کو پیسوں کی لالچ دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ ایک بہت بڑا سا ٹینٹ لگاتے ہیں، کھانے کا اجتماع کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور خوب خاطر کرتے ہیں۔ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو غریبوں کے بھی مزے ہو جاتے ہیں، خوب خاطر کرتے ہیں، بریانی، پراٹھے، قیمے پراٹھے۔ سیالکوٹ میں قیمہ پراٹھا مشہور ہے، کہ سنا الیکشن سے پہلے جو ہے کافی قیمے پراٹھے کھلائے جاتے ہیں اور پھر اپنے نتائج لے لیے جاتے ہیں ووٹوں کے۔ تو اس طرح ووٹ لیے جاتے ہیں، لیکن جہاں تک اس کتاب میں لکھا تھا غدار، بہت سے لوگوں کو قرار دیا گیا غدار، کہ ذرا سے جو ہے مرضی کے خلاف بات ہو اور لوگ غدار غدار چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے نیوز کا، اور نیوز کے ان اینکروں کا جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے باقاعدہ کہ اس آدمی کے خلاف جو ہے ٹرائل شروع کرو اور اس کو جو ہے مین فریم سے ہٹانا ہے۔ تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے جو ہے تبصرے، اس زمانے میں ڈس انفارمیشن کافی ہوتی تھی، جو کہ کیا کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکائے جاتے تھے، کہ سوچا کہ ہاں یہ نیوز ہے اور دے دی اٹھا کے، اور بعد میں پھر وہ اس قسم کی نیوز ہوتی تھی کہ اس کو پلٹا بھی جا سکتا تھا۔ لیکن آج کل زمانہ ہے سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا، ٹھیک ہے نا۔ ٹیلی ویژن ہے ایک میڈیا، ٹیلی ویژن، اور ایک میڈیا ہے سوشل میڈیا جو پورے ورلڈ کا ٹیلی ویژن کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کچھ بھی بیٹھ کے کہیں، آپ کی نہ تو ویڈیو ڈیلیٹ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی، ظاہری بات ہے آپ اس ملک میں ہی نہیں ہوتے جس ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو وہ پکڑے بھی نہیں جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ویڈیو میں بہت زیادہ کچھ اس قسم کی باتیں ہوں تو وہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کہ ہمیشہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، چاہے باہر بیٹھے ہوں کہیں بیٹھے ہوں، سوشل میڈیا جو ہے اس کا تو، اس پہ آپ کچھ بھی بولیں تو بولنے سے پہلے آپ کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایسی بات بولنا چاہیے جو جس سے لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ لیکن جہاں تک میں جو اسٹوری سنانے والا ہوں اس میں یہ ہے کہ بھئی یہ کتاب اور ایک صاحب کا تبصرہ بھی ہے جو سنا تھا پچھلے دنوں، یوٹیوب پہ ہی تھا، کہ بھئی ہمارے یہاں باقاعدہ غدار جو ہے لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کیا جاتا ہے انہیں کہ وہ آخر میں جا کے جو ہے کہتے ہیں کہ غداری کی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے نواز شریف صاحب، ان کے پاس پر اتنے چارجز ہیں، اور بے شک انہوں نے نہیں کیا ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب نے ساری حرکتیں کی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے، یعنی پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے ہر نیوز کا، ہر خبر کا، ہر الفاظ کا، اور ہر قسم کی کرپشن کا وہ ذمہ دار ہے۔ اب جیسے فرض کریں میں لیڈر ہوں اور میری خاندان میں کوئی کچھ کرتا ہے تو لیڈ تو میں کر رہا ہوں تو میرے اوپر نام آئے گا۔ تو اسی طرح نواز شریف کے اوپر الزام ہے، کیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے تو کچھ نہیں کیا۔ جیسے الطاف حسین ہے، کبھی حکومت میں نہیں رہے، تو حکومت میں نہیں رہے تو منی لانڈرنگ کہاں سے کریں گے بیچارے، جب حکومت میں رہے نہیں تو پیسہ کہاں سے آئے گا۔ تو ظاہری بات ہے ایک پائی بھی نہیں لے پاکستان سے، جو دوڑایا گیا تھا ان کو، وہ تو اسی وجہ سے دوڑایا گیا تھا کہ بھئی ان کی جان کا خطرہ تھا، اور جس کی وجہ سے وہ چلے گئے تھے، نکال دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب لوگ جانتے ہی ہیں، کہ وہ پھر ان کو اتنا پریشان کیا گیا یا اتنی پابندیاں ان کے اوپر لگائی گئیں کہ آخر میں جو ہے
ظاہری بات ہے ایک طریقے سے اکسایا جاتا ہے یا پرووک کیا جاتا ہے، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اتنا پریس کرو کہ آپ اٹھ کے جو ہے کوئی ایسا بیان دو اور اس میں پھنس جاؤ، اور وہ پھنس ہی گئے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، پھنسایا گیا تو لفظ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو کچھ آپ بولتے ہیں غلط الفاظ منہ سے، وہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ہمیشہ پہلے لکھ لیں اور پھر بولیں، اور بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ جو الفاظ آپ بول رہے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے، اور جس کی وجہ سے جو ہے، اور پھر مل کے چلنا چاہیے ہمیشہ۔ دنیا میں بڑے بڑے آئنسٹائن گزر گئے، دنیا نہیں رکی، دنیا چلتی رہی، ٹھیک ہے نا۔ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس میں ہوں اور میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا ہمیشہ چلتی رہتی ہے، ملک ٹوٹتے بھی ہیں لیکن تب بھی ملک ہی رہتے ہیں، ملک کو آدھا توڑ دو تب بھی وہ ملک ہی رہتا ہے۔ جیسے پوری ہے، اس پوری کے آپ 2 ٹکڑے کر دیں تب بھی وہ پوری رہتی ہے، چاہے اس کے 20 ٹکڑے کر دیں لیکن وہ پوری ہی کہلاتی ہے۔ ویسے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح ایم کے تھے الطاف حسین، انہوں نے میڈیا پہ آ کے جو ہے، انہیں خود ویسے میرے خیال سے اپنی ساری ویڈیو دیکھنی چاہیے اور پھر سوچنا چاہیے کہ غلطی کہاں ہوئی۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ کوئی پارٹی پاکستان میں آج تک دیکھا گیا ہے، جیسے سب سے پہلے بھٹو صاحب تھے، بھٹو صاحب کی بہت بڑی پارٹی تھی جو پورے پاکستان لیول پہ تھی، ان کو ہٹانا ناممکن تھا، لیکن یہ کہ ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ لگایا، پھر انہوں نے کوشش کی کہ بھئی پیپلز پارٹی کو ختم کیا جائے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بھئی سزائیں بھی ہوئیں، پھانسیاں بھی ہوئیں، کوڑے بھی لگے، لیکن پارٹیاں ختم نہیں ہوتی۔ نون لیگ ہے، ابھی برا ٹائم چل رہا ہے، ان کے لیڈر غدار بھی کہہ دیے گئے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ایسا چکر چلے گا کہ سب کی محبت ان کی طرف ہو جائے گی، آپ خود ہی دیکھ لیے گا۔ لیکن پیپلز پارٹی کا حال برا، پھر اس کے بعد جو ہے بے نظیر آئیں، لیکن یہ کہ پاکستان میں کام ہونا مشکل تھا، کوئی کام ہو نہیں رہا تھا۔ اور ظاہری بات ہے جو لابیز ہیں جو ملک پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں، ان کو پیپلز پارٹی تو کھٹکے گی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا گرائی ہو، تو ہر آدمی یہی چاہتا ہے۔ تو خیر پھر بڑی مشکل سے جو ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے چھوٹا کیا گیا، کیونکہ ہمیشہ بڑی پارٹی جو ہے کھٹک رہی ہوتی ہے، تو پارٹی جیسے امریکہ ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، تو ہمارے ملک میں بھی ایک سسٹم ہے کہ کوئی بھی پارٹی ملک کی لیول پہ اتنی طاقتور نہیں ہو کہ بھائی صاحب کی حکومت ختم ہو جائے، تو اس وجہ سے ہمیشہ ایک اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ حکومت کو کرٹیسائز کرتی رہتی ہے کہ تم نے یہ غلط کیا، تو اس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ کام بھی کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جہاں تک تعلق ہے، اب ضیاء الحق صاحب نے جو ہے، پہلے جماعت اسلامی ہوتی تھی، پھر اس سے پہلے ماشاء اللہ ہوتا تھا، یہ کھا گئے، بعد پھر بھٹو صاحب آئے، بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی، بھٹو صاحب نے کچھ غلطیاں بھی کیں۔ بھٹو صاحب نے سب سے بڑی غلطی جو کی تھی وہ کی تھی نیشنلائز کر کے، ادارے نیشنلائز کر دیے، لوگ خلاف ہو گئے، بینک وغیرہ سارے اسکول وغیرہ سب ہتھیا لیے، زمینیں نہیں ہتھیائیں، کیونکہ زمین اگر ہتھیاتے تو ان کی اپنی تھی، نیشنلائز کیسے کر سکتے تھے؟ تو وہ چیزیں کیں جن چیزوں کا تعلق ان سے نہیں تھا۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے شپنگ انڈسٹری جو ہے وہ بھی نیشنلائز کر دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اردو کے خلاف تحریک شروع کی، تو سندھ کے 2 ٹکڑے انہوں نے اسی وقت کر دیے تھے جب کوٹا سسٹم شروع کیا تھا اور اردو کے خلاف تحریک شروع کی تھی۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، پتہ نہیں ان سے کو ایڈوائس کس نے دی تھی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب کسی آدمی کو جو ہے راستے سے ہٹانا ہوتا ہے تو عوام کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا کی جاتی ہے، اور کچھ ایسے کام اس سے کروائے جاتے ہیں جو 100% پتہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے نفرت کرے گی اس سے۔ تو پہلے تو عوام کو پریپیئر کیا گیا بھٹو صاحب کے خلاف، کیونکہ ایسے فیصلے بھٹو صاحب نے کیے۔ اب پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈے جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا، کوٹا سسٹم نیشنلائز کرنا، یہ سارا کچھ یہ کام کرنے کا جس نے مشورہ دیا تھا اس کو تلاش کریں، کیونکہ اس نے بیج بویا تھا پیپلز پارٹی کی بربادی کا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھٹو صاحب کو جو ہے ایک کیس میں، جبکہ جس کی جو مقدمہ ان کے اوپر چلا تھا اس کا تعلق ڈائریکٹ ان سے نہیں تھا، صرف ایک خیال تھا، لیکن خیر عدالت کا فیصلہ، اس کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور ہر فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ تو فیصلہ ہوا، ان کو لٹکا دیا گیا۔ آخر تک وہی سمجھ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہونا تو تھا، اس لیے کہ ساری عوام کو تو انہوں نے اپنے خلاف کر لیا تھا۔ پھر قومی اتحاد ایک تحریک چلی، 9 ستارے 9 پائی، بھٹو تیری شامت آئی، یہی نعرے لگتے تھے پہلے۔ قومی اتحاد بنایا، عوام کو خلاف کیا، عوام کو پریپیئر کیا گیا،
اور یہ پریپیئر اس لیے کیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنا تھا. اور پھر انہوں نے سوچا کہ بھائی بھٹو صاحب کو لٹکا دو تو بھائی پیپلز پارٹی ختم. لیکن یہ ایک بڑا وہ ہے کہ جس پارٹی کے لیڈر کو آپ پھانسی دے دیں وہ کچھ عرصے بعد جا کے وہ جو ہے محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے پھانسی. اور اس پھانسی کے نام پہ جو ہے آج تک پیپلز پارٹی چل رہی ہے کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. بھائی بھٹو نکلے گا کیسے؟ بھٹو اسی گھر سے نکلے گا جس گھر کو اس بھٹو نے فائدہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کراچی کے کسی گھر سے تو بھٹو نکل نہیں سکتا، اس لیے کہ بھٹو صاحب نے جو ہے کام ہی ایسے کیے ہیں کہ لوگ ان کو بھول نہیں سکتے، ان کی محبت جو ہے وہ بھول نہیں سکتے. اور پھر اس کے بعد بھی آنے والوں نے سوچا کہ ہم کراچی کو اتنا گندا برباد کر دیں تو جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ کراچی کے حالات اور گڑبڑ کی وجہ سے بھاگ جائیں گے. خیر پھر ضیاء الحق صاحب جو ہے پھر انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی کے کو ٹکڑے کرنے کے لیے انہوں نے ایم کیو ایم بنائی. انہوں نے ہی بنائی تھی، سارے لوگ جانتے ہیں ایم کیو ایم بنائی تھی، الطاف حسین بنائے گئے. پھر ایم کیو ایم اتنی بڑی پاور ہو گئی کہ کراچی میں اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا. اب پھر خیال آیا کہ بھائی اس کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے اس کا اثر کم کیا جائے، یعنی ڈیوائڈ کیا جائے. پیپلز پارٹی کو بھی ڈیوائڈ کا حصے میں کیا گیا تھا، تو پھر ایم کیو ایم کو ڈیوائڈ کیا گیا. ایم کو ڈیوائڈ کیسے کیا جائے؟ تو ایم کیو ایم نے جن لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکالا تھا، ٹھیک ہے آپس کے جھگڑے تھے وہ مجھے نہیں پتا کیوں نکالا تھا، ان کو نکالا گیا تو ان کو کیش کیا گیا. ان لوگوں کو بڑے محبت سے اسلام آباد کے بنگلے میں رکھا گیا. پھر یہ ہے کہ سجا سجو کے جیسے داعش ہے نا، جیسے امریکہ نے کہتے ہیں کہ امریکہ نے تیار کی اور ہر جگہ پہنچا دیتا ہے، اسی طرح داعش کی طرح انہیں تیار کیا. اور اس کے محبت سے 8-10 لوگ تھے، ان کو لایا گیا. ان کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن یہ ڈیوائڈ اور رول کرنے کے لیے ان کے نام پر دو پارٹیوں کا جھگڑا کیا گیا، پیدا کیا، کچھ بھی کیا گیا. غلطیاں تو ان کی اپنی پارٹیوں کی تھیں، آپس میں لڑے. لیکن یہ کہ لڑنے کے نام پہ بیچ میں کوئی اور ٹارگٹ کر رہا تھا بیچ میں. اس طرح ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ظاہری بات ہے جو پارٹیاں آپس سے باہر ہو جاتی ہیں ان کو تو دنیا میں ہر جگہ ہر ملک میں اس طرح ہوتا ہے، کوئی خاص بات نہیں. خیر اس طرح جو ہے کیا گیا. اس زمانے میں لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی حقیقی بنانے کے بعد اور اس کے بعد کراچی میں جھگڑے پیدا کیے گئے باقاعدہ، کیونکہ حقیقی سے پہلے اور ان لوگوں کو نکالنے سے پہلے کراچی کے حالات خراب نہیں تھے. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے پھر حالات خراب ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ اپنی غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے برابر ہو گیا، کام برابر ہو گیا. آج جو ہے کراچی کے بہت سے لوگ جو ہے آج شکر ادا کرتے ہیں کہ بھئی ہماری جان چھوٹی ہڑتالوں سے اور مصیبتوں سے. اور لیڈران صاحب جو باہر بیٹھے ہیں وہ باہر بیٹھ کے بھی جو ہے انہوں نے جو ہے بغیر سوچے سمجھے تقریریں کی، جس کی وجہ سے وہ بالکل ڈسون ہو گئے، لوگوں کے دلوں سے بھی نکل گئے. اور بہت سے لوگ جو کراچی میں رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جان چھوٹی، اچھا وہ روز روز کی ہڑتالوں سے. اور یہ کہ اس کا کریڈٹ ظاہری بات ہے اپنے لا اینڈ انفورسمنٹ کے لوگوں کو جاتا ہے، جو ملک باغ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہمیشہ سے یہ انہی کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد نواز شریف نے وہی حرکت کی. اب نواز شریف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، ان کے اوپر غداری کا الزام تو لگ گیا. اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے بالکل وہی پیپلز پارٹی اور اسی ایم کیو ایم کے طریقے سے نون لیگ کو بھی باقاعدہ جو ہے ٹرائل شروع ہو گیا. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کچھ ہے تو خبریں بہت زیادہ پھیلتی ہیں. اور ظاہری بات ہے جن لوگوں کو ماحول کی محبت ہے وہ موبائل فون اور ٹی ویوں پہ آ کے جو ہے نون لیگ کو جو ہے نون لیگ سے محبت میں شعر و شاعری آج کل بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہے اب ان کی باری آئی بھی ہے. نون لیگ کے 2 ٹکڑے ہوں گے، آپ دیکھ لیے گا، میرے الفاظوں کو یاد رکھیں. بالکل پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ وہی ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہی حرکت کی جو الطاف حسین صاحب نے کی تھی، کہ سوچے سمجھے بغیر الفاظ کہہ رہے ہیں میں نے یہ بنایا، میں نے پلین بنایا، میں نے ایٹم بم پھوڑا. اب انہی کی تقریریں موجود ہیں بھائی کہ میں تو نہیں چاہتا تھا، یہ تو ڈاکٹر قدیر خان نے کر دیا. اچھا پھر ڈاکٹر قدیر خان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر قدیر خان کا نام کم لیا جاتا ہے، سمر مبارک کا نام زیادہ لیا جاتا ہے، جن کا نام ایٹمی دھماکے سے پہلے تھا ہی نہیں. لیکن یہ باقاعدہ شامل کیا گیا کیونکہ ہمیشہ ڈسکریڈٹ تو کرنا چاہیے، کرتے ہیں نا لوگ. یا پھر یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ تھا قدیر خان کو بچانا، یا یہ کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ بھئی پورا کا پورا کریڈٹ قدیر خان پہ ہی چلا جائے. لیکن چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ سمر مبارک کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اور قدیر خان جو ہیں
ظاہری بات ہے انہوں نے ہی کیا، کیونکہ وہ جرمنی سے ان کو جو لایا تھا وہی انہیں کی ریسرچ ہی انہوں نے ہی بنایا ہے، چاہے کتنے بھی الو کھڑے کر دیں نام تو ایک ہی کا رہے گا، ڈاکٹر قدیر خان کا، کہ ان کا یہ کام تھا۔ اور نواز شریف صاحب نے بنانے سے اور دھماکے کے خلاف تھے نواز شریف صاحب، پھر اس کے بعد جو ہے قرض داروں ملک سواروں کے ذریعے جو ہے ملکی اکانومی کا شور مچا کے جو ہے، اور وہ پیسہ بھی کہا گیا پتہ نہیں ہے، ناخدا کے جواب دیتے ہیں، سب خاموش بیٹھے۔ ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، سب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں 2 خاتون جو ہے پوری اسمبلی میں چکر لگا کے سیلفیاں بنا کے چلی گئیں، سب خاموش بیٹھے ہیں، کوئی خبر نہیں، خبر دبا دی گئی ہے، کیا ہوا ہے کسی نے پوچھا نہیں، کوئی سامنے آ کے جواب نہیں دیتا کہ بھئی ہمارے وزیر اعظم کی کرسی تک جو ہے جا کے لوگوں نے سیلفیاں بنوا لی اور بڑے مزے سے کھڑے ہو کے سیلفیاں بنائی ہیں، ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بہت آئی ہیں، لیکن وہ کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ تو اپنا چکر ہے۔ اگر اس میں نواز شریف صاحب ہوتے تو آپ سب اچھل رہے ہوتے، یا اس پکچر میں الطاف حسین ہوتے، یا اس پکچر میں بھٹو صاحب یا پیپلز پارٹی کوئی ہوتے، تو وہ بات ہی الگ ہوتی۔ لیکن یہ کہ اس پکچر میں جو ہے وہ لوگ ہیں جو آج کل حکومت میں ہیں، تو باتیں ساری دبا دی گئی ہیں، اور وہ خاتون جو ہیں ان کے پاس بھی سنائے ویڈیو وغیرہ موجود ہیں، اور اکثر جو ہے اپنے انٹرویو وغیرہ میں دے چکی دھمکیاں کہ بھئی راز فاش کر دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ تو یہ سارے کام ہمارے ملک میں ہوتے رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اور اس قسم کی سارا کچھ۔ مبشر لقمان ہیں، ان کے پلین میں جا کے انہوں نے ویڈیو بنا لی، بعد میں مبشر لقمان صاحب جو ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی۔ اچھا بھئی آپ نے اجازت نہیں دی تھی تو آپ کے پلین میں وہ بیٹھ کے تصویریں کیسے کھنچوا رہی تھی، سیلفیاں بنوا رہی تھیں؟ پی آئی اے میں سب سے پہلے انہوں نے پی آئی اے سے شروع کیا۔ پی آئی اے میں ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا پی آئی اے میں، اور وہ پوری دنیا میں ان کی کیا کہتے ہیں سیلفی کے ذریعے انہوں نے جو گانے وانے گائے تھے وہ چل رہے تھے، تو اس طرح وہ مشہور ہوئی تھی۔ خیر بات دوسری طرف چلے گی، بات یہی ہے کہ اب نواز شریف صاحب کی باری ہے، تو غدار تو نہ بھٹو تھے نہ الطاف حسین غدار ہے، کہنے کو تو آپ کسی کو بھی کہیں، بھائی ظاہری بات ہے انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ غداری کے وہ تو ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے، سب محب وطن ہوتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جب آپ ان کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کی آواز کو دبائیں گے، پابندیاں لگائیں گے ناحق، اور پابندیاں بھی وہ لگاتا ہے جو ان کے خلاف ہے، اس نے تو پابندیاں لگانی ہے، جو ان کے خلاف ہے اس نے جی آئی ٹی تو بنانی ہے، اور ظاہری بات ہے بننا ہی چاہیے۔ نواز شریف صاحب کی جی آئی ٹی بنے گی، لیکن یہ کہ نواز شریف صاحب کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا، کیونکہ نواز شریف کا تعلق انہی لوگوں سے ہے جو لوگ الزام لگانے کی فیکٹری ہے جن کی۔ خیر یہ تو مذاق کی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے غدار گزرے ہیں، اور ایک غدار جو ہیں بھٹو صاحب بھی تھے غدار، پھر وہ بھی تھے یحییٰ خان کا نہیں پتہ، یحییٰ خان کا نام اٹھا تو تھا، لیکن یہ ہے کہ یحییٰ خان کا نام لینا بھائی پابندی ہے نا، تو اس لیے یحییٰ خان کا نام نہیں لے سکتے۔ بنگلہ دیش کیسے الگ ہوا، اس کی رپورٹیں، اس کے جو انویسٹیگیشن تھی وہ بھی منظر عام پہ کبھی آئے گی نہیں، اور آئے گی تو وہ کاٹا پیٹی کر کے آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی کو پتہ ہے، ابھی جہانداد خان کے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ مجیب الرحمان جو ہے بنگلہ دیش توڑنے کے خلاف تھے۔ اب یہ اللہ جانے کہ کیا ہے، لیکن وہ انٹرویو جو ہے ثبوت کے طور پہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جہانداد خان کا ایک انٹرویو تھا، اس میں کچھ انہوں نے فرما رہے تھے، میں نے دیکھا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی کو سوچے سمجھے بغیر غدار نہیں کہنا چاہیے۔ غدار بہت برا لفظ ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ بات بھی سچ ہے کہ غدار جو ہے مسلمانوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آج تک جو غدار پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں میں ہی ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے جو غدار تھے وہ کہاں سے تعلق تھا یہ بھی آپ انویسٹیگیشن کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھی کون تھے غدار۔ پھر یہ سلطنت عثمانیہ کے اوپر جو ڈرامہ چل رہا ہے اس میں بھی مسلمان غدار دکھائے گئے ہیں، تو غدار مسلمانوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ جو حرکتیں اس میں ہو رہی ہیں وہی ابھی ہو رہی ہیں، جو پورے دنیا کا جو سیناریو چل رہا ہے کہ بھئی اب جیسے شاہ سلیمان ہیں یا سعودی عرب کے جو امیر ہیں، تو وہاں بھی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم ابھی بہت چانسز ہے کہ کر لیں گے، یو اے ای نے تسلیم کر دیا۔ ہمارے یہاں وہ سارے لوگ خاموش بیٹھے ہیں جو کہ ذرا ذرا سی بات پہ روڈوں پہ آ کے جو ہے کھمبے اور اپنے گھر کی لائٹیں تک توڑ دیا کرتے تھے اور اپنا ہی نقصان کیا کرتے تھے، آج وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اب یہ خاموش بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ون سائیڈڈ ہو۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اپنے ملک کا دیکھنا چاہیے،
پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جس طرح جو ہے ہم خاموش بیٹھے ہیں، ادھر چائنا اور انڈیا جو ہے، چائنا نے کافی حد تک قبضہ کر لیا اور انڈیا اپنا علاقہ دے دے گا اور ایک ڈیل کر لے گا، کیونکہ ان کا میڈیا بھی ظاہری بات ہے اپنے ملک کے خلاف تو نہیں جاتا۔ دنیا کا کوئی میڈیا اپنے ملک کی آرمی کے اور اپنے ملک کے اداروں کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن ہمارا واحد ملک ہے جو منہ اٹھاتا ہے آرمی کو برا کہتا ہے، اس کو برا کہتا ہے، جبکہ آرمی کے تو کسی آدمی نے ٹی وی پہ آ کے آرمی کے خلاف بات نہیں کی۔ ہاں پچھلے دنوں مشرف کی جب حکومت تھی تو آرمی کے بہت سے لوگ آ کے جو ہے مشرف کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور وہ صرف مشرف کے خلاف کرتے تھے، لیکن یہ کہ آج تک آرمی کے خلاف کسی بھی دوسرے ملک نے اس قسم کی بات نہیں کی جو ہمارے یہاں آج کل ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، لیکن یہ کہ اب ہمارے اینکر حضرات ہیں جو کہ اب میرے خیال سے ان کے دل سے الطاف حسین صاحب نکل جائیں گے، کیونکہ اب الطاف حسین کی جگہ ان کے دلوں میں جو ہے نواز شریف نے لے لی ہوگی۔ بیچارے بول نہیں رہے کیونکہ میرے خیال سے وہ لفافے جو ہے خالی نہیں ہوئے، جس دن لفافے خالی ہو جائیں گے اس دن یہ بھی بولنا شروع ہو جائیں گے، لیکن چانسز کم ہی ہیں، کیونکہ وہ جو اینکر حضرات جو ہیں ان لوگوں کو لانے میں نواز شریف صاحب کا ہی ہاتھ تھا، تو نواز شریف صاحب کے خلاف کیسے بولیں گے؟ وہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف بولتے ہیں یا ان کے خلاف بولتے ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ لیکن یہ کہ نواز شریف صاحب آج کل کی تازہ خبر یہ ہے کہ بھئی ہم کو ایک نیا غدار مل گیا نواز شریف، اور انہوں نے ملک کے قومی راز جو ہے وہ افشا کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اس سے بڑی غداری، یعنی ان سے بڑا غدار جو ہے پاکستان میں نہیں گزرا۔ اس لیے کہ الطاف حسین کو کہتے تھے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہتے تھے کہ ان کے دور میں کراچی میں حالات خراب ہوئے تھے اور ان کی سیاست جو ہے کچھ حد تک غلط تھی، لیکن اصل غدار نواز شریف ہے۔ مجیب الرحمان سے بڑی غداری ہے یہ۔ مجیب الرحمان نے کو بھی آپ نے حکومت نہیں دی تو اسے ملک توڑ دیا، اگر آپ اس کو حکومت دے دیتے تو 5 سال بعد وہ اتر جاتا اور آپ کے ہاتھ میں دوبارہ پاکستان آ جاتا ہے، لیکن خطرہ یہ تھا کیونکہ بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے زیادہ تھی، اور اگر مجیب الرحمان میرے خیال سے، یعنی میرا خیال ہے، اب ظاہری بات ہے ہزار منہ کہیں سے کچھ سنتے ہیں تو کہیں سے کچھ کر دیتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بھئی اگر بنگلہ دیش کی طرف اگر حکومت چلی گئی تو دوبارہ لوٹ کے پاکستان کی طرف نہیں آئے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بنگلہ دیش کیپٹل بھی اپنا بنا لے گا اور بنگلہ دیش میں جو اسمبلیاں بھی شفٹ ہو جائیں گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ ڈر ہو، ظاہری بات ہے حکومت کون چھوڑتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میری چلے، اور جس دن آپ کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ بس آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو اس دن آپ کا آخری ٹائم شروع ہو جاتا ہے جانے کا۔ تو یہ کہ ملا کے جس طرح ایمانداری سے، بھئی ہمارے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ ایمانداری کا کام جو ہوتا ہے ہمارے ملک میں کہہ لیں یا کسی بھی ملک میں لے لیں، کرپشن کا پیسہ جتنی ایمانداری سے بٹتا ہے نا، اتنی ایمانداری سے سبیل کا چندہ نہیں بٹتا ہوگا، کیونکہ سبیل کا چندہ بھی لوگ مانگ مانگ کے کھا جاتے ہیں، سنا گیا ہے۔ اور جتنی ایمانداری سے رشوت کا پیسہ بٹتا ہے نا کہ سر یہ آپ کا حصہ پہنچ گیا، سر آپ کا، اتنی ایمانداری سے ہمارے یہاں جو ہے خزانہ نہیں لوٹا جاتا۔ تو یہ ساری باتیں ہو سکتا ہے اگر بات بری لگی ہو تو سوری، لیکن یہ کہ جو ہم اپنے سوشل میڈیا اور ہمارے اینکر حضرات کے منہ سے جو سنتے ہیں وہ کچھ جو ہے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے جو ہے آپ کو بتا دیتے ہیں، اور کچھ اپنا بھی خیالات ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ڈس انفارمیشن ہو، لیکن یہ کہ ان جو خبریں جو میں نے نیوز دی آپ کو، آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں تو آپ کو خود پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور میرے چینل کو جو ہے فیس بک پہ جو ہے شیئر کر لیں۔ فیس بک پہ شیئر کرنے سے جو ہے زیادہ ویور ملیں گے، زیادہ لوگ دیکھیں گے، اور کچھ کمنٹس میں لکھیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ کہ بھائی میری باتیں صحیح ہیں، غلط ہے، اگر غلط ہے تو میں صحیح کر لوں گا، اگر یہ ویڈیو غلط ہے جو میں نے بنائی ہے اور اس میں کچھ کمزوریاں ہیں، اور اگر آپ ڈیمانڈ کر دیں گے کہ بھائی اس ویڈیو کو ہٹا دیا جائے تو ہٹا دیں گے، کیونکہ سیاسی ویڈیو وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ ایک دن کی ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے 2-4 دن بعد یہ ویڈیو جو ہے پرانی ہو جاتی ہیں، تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور ہم بھی ہٹا دیتے ہیں اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو۔ ٹھیک ہے، شکریہ، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور فیس بک پہ میرا چینل جو ہے ضرور شیئر کر لیں، تاکہ آئندہ جو ہے آپ کے لیے اور ویڈیو لائیں اور میری باتوں کو سوچیں بیٹھ کے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، بھائی یہ ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ مائی وی لاگ چینل۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔